الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب کائنات کی تعریف و توصیف اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اسے پکڑ لو ہاتھوں سے دانتوں سے، اور جو دے اسی پر صابر و شاکر اور قناعت گزیر رہو. وما نہاکم انتہوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے روک دے اس سے باز آ جاؤ، وہیں فوراً اسٹاپ کر دو. وہاں چنا اور چنی اور آئیں کی گنجائش نہیں ہے. شریعت اسلامیہ ہے. آقائے نامدار سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم امانت دین اسلام کے ہم کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو دنیا سے جاتے وقت دے کے گئے تھے، اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری اس وقت سے لے کر اب تک اس امت کے اوپر قرض ہے. قیامت تک قرض رہے گا. اگر آپ کی شریعت میں کسی طرح کی قطر بیعت کسی نے کی، عاقبت اس کے خراب ہوگی، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. ایک ایک بات آپ حضرات غور سے سنتے چلیں. قرآن و سنت کی بات دل میں نہیں بیٹھتی ہے.
بزرگوں نے جو فرما دیا اس پر بیٹھتی ہیں، اس پر وہ شہد کی مکھی کی طرح سے نچھاور ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بزرگوں کے بزرگ، امام الانبیاء، سید الرسول کا فرمان پرے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگو، میرے صحابہ، میری امت کے افراد، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہو جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری چیز سنت و رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ جسے ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ کائنات میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دنیا میں گئے جو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں کسی بھی طرح کی آمیزش اور ملاوٹ کی گئی اور اس کو ذریعہ نجات اور فلاح دارین کا سبب سمجھا گیا تو نہایت جہالت، نہایت گمراہی، نہایت بد نصیبی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنی بار آپ ہم سنتے چلے آئے ہیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، ایک جماعت آ رہی ہوگی، فرشتے اس کو ڈھکیل کر جہنم کی طرف کر دیں گے۔ کیا نمازیں نہیں پڑھی تھیں؟ کیا روزے نہیں رکھے تھے؟ سب کچھ تھا دیکھنے میں، لیکن دین کے ساتھ جو دغابازی کی، آمیزش اور ملاوٹ کی، اللہ کے اور اس کے رسول کے فتوے پر اپنے علماء کے فتووں کو حاوی کیا اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھا۔ بدعت یہی نہیں ہے کہ تعزیہ رکھ رہے ہیں، شرک کا کام ہے۔ بدعت یہی نہیں نیاز فاتحہ کراتے ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کتنا کرتے ہیں۔ وضو سے لے کر 2 رکعت نماز تک جائزہ لے لیں صحیح حدیث کے لیول پر، پتہ چلے گا ہمارا سارا عمل ریجیکٹ، ہم کسی میں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ دیکھیے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، ایک فرقہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ وہاں نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی مقتدی تھا، کھلے طور سے میں بول رہا ہوں۔ سن 80، سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری گزرنے کے بعد، 200-300 سال گزرنے کے بعد جب ائمہ کا وجود آیا تو لوگ اپنے اپنے ائمہ کا دامن تھام کر فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ ابھی احادیث کی روشنی میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایمان ہوگا اللہ اور اس کے رسول پر تو آپ بھی سوچیں گے کہ ہم کہاں ہیں، دین کے راستے کو تھاما پکڑا کہ نہیں پکڑا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب لغزش کھا گئے کسی وجہ سے تو دوسرے لوگوں نے ان کو اصلاح کر دی، دوسرے لوگوں نے ان کی اصلاح فرما دی۔ خلاف شرع نہ چھوٹے نے برداشت کیا نہ بڑے نے برداشت کیا کہ ہمارے چچا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جانے دو۔ آج بزرگوں کے نام پر دین چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں چل رہا ہے۔ وہ اہل حدیث ہو،
دوسرے فرقہ کے لوگ ہوں، اگر خامی و خرابی پائی جاتی ہے شریعت کے خلاف تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زید بن ثابت، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ ان سے وحی کے کتابت کا کام لیتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو چاروں دیواروں کو، خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہاتھ لگا لگا کر چھوتے گئے، ٹچ کرتے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، کہا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی پر ہاتھ رکھتے، دست مبارک سے چھوتے آپ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور طرف ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، اور آپ تو چاروں طرف گھوم گھوم کر کے اور دیواروں پر ہاتھ لگا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، لیس من البیت شیء مہجورا، کعبہ کے دیواروں چاروں طرف کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ کتنا عمدہ لفظ ہے بھائی، کتنا پیارا ہے، دل کو بھانے والا لفظ ہے، جملہ ہے۔ خانہ کعبہ کی کوئی بھی جگہ چھوڑی نہیں جائے گی، ادھر ہاتھ سے ٹچ کرو، ادھر کرو، ادھر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک بات پیش کی، کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو، تمہاری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا کہ حضور کی زندگی نمونہ ہمارے لیے، آپ نے جو کیا ہے وہی ہے، صحیح ہے، اور یہ چاروں طرف والا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ بس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً ٹھٹک گئے، فوراً کہا، صدقتا یا عبداللہ بن عباس، تم نے صحیح فرمایا، دھوکہ مجھ سے ہو رہا تھا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام کہ سنت کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے، اور سنت کی موافقت میں صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج ہم تو تعویل کا پھندا لگا کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسا نہیں ایسا ہوگا، ویسا نہیں تیسا ہوگا، اسے میں دین خراب ہو گیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل زخمی و مخدوش ہو گیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ حج تمتع ہی محبوب ترین عمل ہے۔ حج کی افراد، قران، تمتع، تین قسمیں ہیں حج کی۔ حج افراد صرف حج کرنا، عمرہ نہیں کرنا ہے، صرف حج کر لینا ہے۔ حج قران یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج دونوں کے لیے احرام باندھے ایک ساتھ، لبیک عمرۃ و حجہ، حج عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھے، جب تک کہ سر نہیں مڈالے گا، قربانی کر کے سر نہیں مڈالے گا، تب تک وہ احرام نہیں اتار سکتا ہے۔ اور حج تمتع کہتے ہیں کہ آدمی مکہ پہنچے احرام باندھ کر، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کے سامنے اس کا بوسہ دے، استلام کرے، اور 7 چکر لگائے، صفا مروہ کی سعی کر لے، سر مڈا دے، نہا دھو کر کپڑا پہن لے، سلا ہوا کپڑا،
اور اس درمیان جب تک حج نہ شروع ہو تب تک نفع حاصل کرتا رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پھر جب حج کا دن شروع ہو، یوم الترویہ 8ویں تاریخ منی کی، تو حج کا احرام باندھ کر منی جائے، پھر صبح دوسرے دن عرفات، پھر شام کو مزدلفہ، پھر صبح منی رمی جمار کرے وغیرہ ذالک۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی اور محبوبیت کا اظہار فرمایا کہ حج تمتع بہتر اور افضل عمل ہے۔ جب یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، تمہارے باپ عمر اور ابو بکر دونوں خلیفہ، انہوں نے حج تمتع نہیں کیا ہے، انکار نہیں، حج تمتع نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں۔ تو انہوں نے جانتے ہو کیا کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کا حوالہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے لیے اور نیت کر لی کہ حج قران ہی کرنا ہے۔ تمتع کا علم آپ کو نہیں تھا۔ جب آپ مکہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت ہدیہ، آج ابھی جو ہم کو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے، اگر یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور لے کر کے مکہ نہیں آتا۔ بعد میں قربانی کے جانور لیتا، قربانی ہوتی، لیکن میں ارادہ کر کے جو چلا حج قران کا، اب وہ تو ہو کے رہے گا حج قران ہی، مگر افضلیت محبوبیت آپ نے حج تمتع کی بتائی۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا تو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، تم ابو بکر و عمر کا حوالہ دے رہے ہو کہ تمہارے باپ عمر حج تمتع نہیں کیے، ابو بکر نہیں کیے، میں اللہ کے رسول کا حوالہ دوں، تم ابو بکر و عمر کا حوالہ دو گے، قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنا سخت جملہ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی بھی شخصیت کا نام پیش کیا جائے تو یہ بے دینی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کے سب سے بڑے بزرگ، بلند مقام پر فائز، انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ، ان کی مطابقت و موافقت سے عبداللہ ابن عمر انکار کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے قول سے رجوع نہیں ہوئے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اور ابو بکر و عمر کے مقابلے میں امت کا کوئی شخص نہیں ہے، قیامت تک نہ پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دی جا رہی ہے، علماء کی باتوں کو درجہ دیا جا رہا ہے، احادیث رسول کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ذرا آپ ہم سوچیں کہ ہمارا دین کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی۔ اب جب لوگوں نے قرآن و سنت کا دامن ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو گمراہی پر گمراہی چلتی رہی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا، ایک سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سیدھی لکیر لمبی کھینچی اور دائیں بائیں 2 لکیریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو بیچ والی سیدھی والی لائن پر رکھ کر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ دین کا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو، اور اگر تم نے ادھر ادھر دائیں بائیں والوں کی پیروی کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ان تتبعوا السبل فتفرق
کہ اگر تم نے ان راستوں کی پگڈنڈیوں کی آپ نے پیروی کی تو سیدھے راستے ہٹ کر فرقوں میں بٹ جاؤ گے. فتفرق بکم، آج زمانے دراز سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارا مسلک صحیح، ہمارا مسلک صحیح، ہمارا مسلک صحیح. چاروں فرقے اپنا اپنا جھنڈا لیے کھڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقہ بتایا تھا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ وہی جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل امی ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنتی ہے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہمت ہے، کس کی جسارت ہے، کس کی بد نصیبی کہ آپ کا انکار کرے گا. آپ نے فرمایا سنو، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہی نہیں، میرے رسالت کا انکار کر دیا. میرے دوست اور بھائیوں، بڑی بڑی نمازوں کو اور تمام تہجد و تراویح اور قرآن کی تلاوت کو، دین کی باتوں پر عمل کرنے کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ حروریہ خارجیہ جنم لے گا، اگر میں انہیں پا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں انہیں سب کو قتل کر دوں گا. آپ اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور میرے صحابہ ان میں سے تم کسی کو پانا تو چھوڑنا نہیں. آپ نے فرمایا ان کی نمازیں اتنی ہوں گی کہ تمہاری نماز کو حیث سمجھیں گے، صحابہ کرام کی نماز کو، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، رب رضوان کے رضامندی کی بشارت دی گئی، وہ اپنے آگے ان کی نمازوں کو حیث سمجھیں گے، روزے کو، تہجد کو، تلاوت کو. مگر آپ نے اس کے باوجود فرمایا میں اگر پا جاؤں گا ان میں سے کسی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، سب کو قتل کر دوں گا. اور تنبیہ فرمائے کہ میرے صحابہ ان کو چھوڑنا نہیں اگر مل جائے. بات کیا تھی کہ اتباع سنت نہیں تھی ان کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں پائی جاتی تھی. جہاں بھی عبادات زیادہ دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کی زندگی برباد، عمل رائے گا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کو تم پانی پر چلتا ہو دیکھو اور اس کا پیر نہیں بھیگ رہا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، لیکن دیکھو اس کی زندگی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو شعبدہ باز، نظر بند یہی سمجھ لو اور کچھ نہیں. وہ اللہ کا ولی نہیں جو اڑ رہا ہے، سمجھو کہ اللہ کا ولی اڑ رہا ہے. جیسا کہ آج کل ہے پیرا نمی پرند مریدہ ہمی پرانند، پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑاتے ہیں. میرے دوست اور بھائیو، یہ ہمارے بابا کی کرامت، یہ دادا کی کرامت، یہ بابا کی. میرے دوست اور بھائی، سنت رسول کے خلاف ذرا بھی کچھ عمل ہوا تو ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے دینی کام، واجبات، فرائض سب کل عدم قرار دیے جائیں گے، انہیں سب کاٹ دیا جائے گا. میرے دوست اور بھائیوں، ایک نہیں، پوری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی طرح گزری ہے کہ سنت رسول کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک اہم شخصیت اس امت کے، جن کی ایک گہری تاریخ ہے، گہری، کون کون سا مذہب انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ نجات کس میں ہے. زرتشتی بنے اور آگ کے پجاری بنے، یہودی بنے، عیسائی بنے، یہاں نہیں وہاں ہے اچھا، یہاں نہیں وہاں اچھا ہے. آخر میں ایک شخص راہب ملا، اس نے کہا کہ
اس کائنات کے آخری نبی کا وجود ہونے والا ہے، اور ان کا آخری مسکن مدینہ ہوگا، یثرب۔ کسی صورت سے آپ وہاں پہنچ جائے تو جب ان کا ظہور ہو تو آپ ان پر ایمان لے آئیں۔ اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آپ کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ سلمان فارسی کو اتفاق سے ان کے مالک نے جو غلامانہ زندگی تھے اپنے بھائی کو تحفہ دیا یا قیمت پر دے دیا، مدینہ میں رہتے تھے۔ سلمان فارسی بہت خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس جگہ تو ہم پہنچ گئے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بھائی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب مواخات کرائی کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں انصاری کا، فلاں مہاجر بھائی، تو آپ نے فرمایا سلمان فارسی ابو درداء کے بھائی ہیں۔ سلمان فارسی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پتہ چلا وہ ہے نہیں، کہیں باہر گئے، بھی آ رہے گے تھوڑی دیر میں۔ بیوی کو دیکھا، پردے کی آیتیں تب نازل نہیں ہوئی تھیں، نہایت بوسیدہ حالت، کھٹے حال، پھٹے بال، نہایت ہی پراگندہ جسم۔ کہا آپ نے اپنی صورت کیا بنا رکھی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کس کے لیے زینت کروں؟ غور کیجئے گا، آپ اپنے پر، ہم اپنے پر دھیان دیں، کس کے لیے زینت کروں؟ آپ کا بھائی ابو درداء نماز سے، روزے سے اس کو فرصت ہی نہیں، راتوں دن میرے قریب بھی نہیں آتا، زینت کس کے لیے؟ عبادت کی کثرت، آخرت کی طلب، اللہ کی رضا کی تلاش۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ راتوں دن آ گئے گھر، کھانے کا وقت ہوا، بیٹھے۔ کہا سلمان کھانا کھاؤ، ہم تو روزے سے ہیں۔ کہا جی نہیں، روزہ توڑیے، کھانا کھائیے۔ روزے سے ہے، روزے سے ہے، نفل روزہ ہے، اس طرح روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ کھائے، نمازیں پڑھی، رات کو لیٹے، جیسے ہی اٹھنے کا ارادہ کیا حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ نے ان کو دابا، ٹھہرو ابھی سو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر انہوں نے دبایا، ابھی سو۔ جب تہائی حصہ رات کا باقی بچا تو کہا آپ کھڑے ہو، ہم دونوں عبادت کریں۔ پھر جانتے ہو ایک ایک بات کی تنبیہ، اے ابو درداء، اے ابو درداء، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ان علیک لجسدک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا ولزوجک علیک حقا۔ اے ابو درداء، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کو آرام دلاؤ۔ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، اس کا خیال رکھو۔ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور حق والے کو حق ملنا چاہیے، اور تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ راتوں دن عبادت کرو گے تو حق کون ادا کرے گا؟ یہی بات عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بات پیش آئی، شادی ہو گئی، ماشاءاللہ شادی ہو گئی، زندگی نئے میدان میں قدم رکھ چکی تھی۔ 2-4 روز کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے بہو کیفا وجدت بالک، تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، اخلاق میں، عادات میں، طور طریقہ میں؟ تو عرض کیا، ابا جان بہت زبردست، رات کو کھڑے ہونے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اللہ کے عبادت گزار، لیکن ابھی تک میرے بستر کو شکن نہیں آیا۔ کتنی لطیف اور باریک انداز میں اشارہ کر دیا کہ ہمارے قریب نہیں آیا ابھی تک، جبکہ شادی ہو گئی ہمارے ساتھ، میرے بستر کو ابھی تک شکن نہیں آیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کی ساری کمیوں کو گنایا، اور اس کے بعد دربار رسالت میں طلب ہوئی۔ کہا عبداللہ ابن عمرو بن العاص، کیا تمہارے جسم کا تم پر حق نہیں ہے؟ تمہاری آنکھ کا نہیں ہے؟ تمہاری بیوی کا حق نہیں ہے؟ تم کو اسی طرح سے زندگی گزارنی جس طرح سے اللہ نے حق سب کا دیا ہے۔ یہ ہے سنت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ سنت سے ہٹ کر کے آپ کوئی بات کریں گے تو اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا اے عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو بتلایا کہ آپ رات کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں وغیرہ ذالک. تو ایک نے کہا کہ میں اللہ قسم میں کبھی نہیں سوؤں گا رات بھر. عبادت کے دیکھیے کتنی زیادہ ہوس تھی, طلب و طلب تھی صحابہ کرام میں. ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی بہت زیادہ حارج ہوگی دینی کاموں میں, عبادت میں. عبادت کے لیے طلب تھی, کوئی غلط بات نہیں, لیکن سنت رسول کے خلاف. آپ آئے تو پتہ چلا 3 لوگ آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے, بس فوراً پلٹ پڑے آپ اور مسجد نبوی میں جا کے پکڑ لیا. کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا اللہ کے رسول صاحب. تو آپ نے فرمایا واللہ ہے انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں, لیکن میں رات کو جاگتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں نے شادیاں کر رکھی ہیں, میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. آج روزہ رکھا, کل کھانا دن بھر کھائیں گے, نہیں روزہ رکھیں گے, پھر 2 روز کے بعد روزہ رکھیں گے, پھر 3-4 روز کے بعد پھر افطار کریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, سن لو جو میری سنت سے دور بھاگے کو ہم میں سے ہے ہی نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں, ہمارا امتی نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک شخص کو مسجد نبوی میں کہ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی اور سمجھے اس کی فجر کی سنت ہے. پھر کھڑا ہوا, جلدی سے نیت باندھ کے پڑھنے لگا, پھر برداشت کیے, تیسری بار کھڑا ہوا تو پکڑ کے دامن کھینچا, پھر بیٹھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 رکعت سے زیادہ مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھی گئی ہے سنت فجر کے علاوہ. یہ نئی چیز تم نکال رہے ہو. پکڑ کے دامن نماز کی حالت میں کھینچ کے بٹھا کے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 2 رکعت سے زیادہ فجر کی اذان کے بعد مسجد نبوی میں نہیں پڑھی گئی. ہاں کوئی گھر سے فجر کی نماز پڑھ کر آوے اور یہاں پہنچ جائے, جماعت میں ٹائم باقی ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد تب پڑھ سکتا نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے اور کہا کہ ارے جا کے مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو کہا کہ کیا ہو رہا ہے. کہا ارے آپ جا کے خود دیکھ لیجئے. دیکھا کہ نماز کے انتظار میں لوگ ہیں لیکن حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ایک حلقے کا ایک آدمی ذمہ دار ہے. کہہ رہا ہے کنکری لیے ہوئے ہیں سب لوگ, وہ کہہ رہا ہے کہو سبحان اللہ, تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر حلقہ والا الگ الگ اپنے اپنے حلقے والوں کو کہو الحمدللہ, کہو اللہ اکبر. آ کے دیکھا منظر, نہ سبحان اللہ غلط تھا, نہ الحمدللہ, نہ اللہ اکبر, سب صحیح تھے, طریقہ کار غلط تھا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ عمل نہیں ہوا. کنکری آپ نے مغلیوں پر گرنے کو کہا ہے, آج تسبیحات لے کے گھومتے ہیں کہ دیکھو میں مسبح ہوں, میں تسبیح پڑھنے والا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی مغلیوں پہ گنتے تھے تسبیحات. کہتے بھول جاتے ہیں. ارے بھول جاؤ گے, کم ہوگا تو اللہ معاف کرے گا, زیادہ ہوگا تو بھی اللہ معاف کرے گا. آپ کی کوشش تو ہوگی سنت کے مطابق عمل کی کہ آپ تسبیح لیے گھومو گے, کنکر اور پتھر لے کر گھومو گے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ایسے نہیں دین کا تیا پانچا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اٹھا دیا مسجد میں جماعت خطبے کے دوران کہ تم نے 2 رکعت سنت ابھی نہیں پڑھی تحیۃ المسجد, کھڑے ہو جاؤ, سنت تحیۃ المسجد پڑھو, ہلکی رکعت. آج کہا جاتا ہے مسجدوں میں کہ بیٹھ جاؤ, ہم آپ کو ٹائم دیں گے نماز کا. جو ٹائم دیا ہوا ہے, جو وقت بتایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے, اس کے خلاف علماء فتویٰ دیتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور مقتدی اس کو مانتے ہیں دل و جان سے, سمجھتے ہیں یہی دین ہے, جبکہ وہی بے دینی ہے.
تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نام، سارا بدن گھائل ہے، زخمی ہے، پھایا رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دین اسلام ہے، اس میں قطر بیوت کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتی ہے، نہ وضو میں نہ نماز میں۔ وضو میں بعض اعمال ایسے کرتے ہیں جس کا کوئی حدیث سے تعلق ہی نہیں، اس کو دین کا حصہ بنایا ہے۔ جو دین کا حصہ ہے نماز میں، اس کو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ جیسا ایمان، عمل، عقیدہ لاؤ۔ آیت اتر گئی ایک بات کے بعد ختم، آیت اتر گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اپنی آواز کو حضور کی آواز پر بلند نہ کرو۔ صحابہ گھبرا گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میری آواز تھوڑی پیدائشی طور سے، فطری طور سے، نیچرل طور سے اونچی ہو جاتی تھی، تو میں نے اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ کر اتنا آہستہ سے بولتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کان لگانا پڑتا۔ ادب، چاہے ادب، قرآن پر عمل۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اب تو میرے اعمال برباد اس لیے کہ میری آواز فطرتاً بہت بلند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مغیث نہیں دکھائی دے رہے، آدمی بھیج کر بلوایا، کہا نہیں، ایسی بات پر اللہ تعالیٰ نہیں اعمال ضبط کرے گا، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، تم جنتی ہو۔ اتنا احتیاط۔ جب خوشخبری پا گئے تب انہیں سکون ہوا کہ فطری آواز الگ چیز ہے، اور جان بوجھ کے حضور کی آواز پر آواز بلند کریں۔ اور ایک آواز کیا ہے کہ فتوے، حضور کے فتوے پر آپ اپنا فتویٰ اونچا کریں، آپ کے فرمان پر اپنا فرمان اونچا کریں۔ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا رسول اللہ سامنے آپ جائیں گے؟ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ہم آپ ہوں گے؟ ہم لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں، عمل صالح کی کوشش کریں، اور عمل صالح اسی وقت ہوگا جب سنت کے مطابق ہوگا۔ نہیں سنت کے مطابق ہے تو اللہ کو کیا پڑے ہے کہ آپ کو زبردستی ثواب لکھے اور جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہو اور جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک ضیاء صاحب جو مالک مارکیٹ میں ہیں، ان کی والدہ کئی روز سے زیر علاج ہیں لکھنؤ میں، اور کافی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ طارق بھائی بھی صحت یاب ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آج شام تک آنے والے ہیں، اللہ ان کو مزید صحت عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات کہ بھائی ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اتر رہی، بس یوں ہی اشک شوئی کے طور پر کہ آنسو پوچھ جائے، ذرا سا بودا بادی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت خاصہ جو ضرورت کی چیز ہے اہم اس وقت، اللہ مسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو اور تمام جاندار چیزوں کو اور مردہ زمینوں کو تو سیراب فرما دے، باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما لے، زندہ و مردہ سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بھلائی کا سامان ثابت ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہیں، طریقہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ کے رحمت سے محروم ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ دعا ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ سے نوازے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔